الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی ہماری ہمیشہ کی زندگی نہیں، بلکہ اس دنیا میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ پڑھے لکھے بھی دنیا سے جا رہے ہیں اور غیر پڑھے لکھے دنیا سے جا رہے ہیں، جوان بھی دنیا سے جا رہے ہیں اور بوڑھے بھی دنیا سے جا رہے ہیں، اور ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ بچے بھی پیدا ہوئے چند سانسیں لی اور اس کے بعد میں وہ بھی دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام دنیا کا بنایا ہے۔ بہت سے بیوقوف آپ کو مل جائیں گے دنیا میں جو اللہ کا تو انکار کرتے ہیں لیکن موت کا انکار نہیں کرتے۔ ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے دنیا کے اندر جنہوں نے خدائی کا تو دعویٰ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو ہے خدائی کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی موت سے ڈرتے تھے۔ دعویٰ تو خدائی کا کر رہے ہیں لیکن خود اپنی موت سے ڈر رہے ہیں، چونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی ایک وقتی اور تھوڑی سی زندگی۔ اسی کے متعلق کہا گیا کہ یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا تفریح گاہ نہیں ہے، اور یہ دنیا چراگاہ نہیں، بلکہ اس دنیا کے متعلق جو کہا گیا کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ انسان جب کہیں تفریح کے لیے جاتا ہے تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ تفریح کے جتنے اسباب اور وسائل ہیں ان تمام اسباب اور وسائل کو وہ وہاں پر اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان تفریح کرنے کے لیے گیا، کھیلنے کے لیے گیا، اپنے موڈ کو فریش کرنے کے لیے گیا، تو ویسے ہی اسباب کی وہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو دنیا میں اللہ رب العزت نے ہم نے تفریح کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ بتلا دیا اللہ نے کہ ہمیں اللہ نے دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں آئے دن اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ بچے پیپر دینے جاتے ہیں، تو جب پیپر دینے بچے امتحان حال میں پہنچتے ہیں تو پھر وہ تفریح کا کوئی سامان نہیں تلاش کرتے، اسی طریقے سے وہ کھانے پینے کا کوئی سامان تلاش نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی بچہ امتحان حال میں یوں کہے کہ ہمارے گھر میں تو لائٹ بھی نہیں اور یہاں کولر یا اے سی لگا ہوا ہے تو ہم یہاں تھوڑا آرام کر لیں، تو وہ آپ کو آرام نہیں کرنے دیں گے، یہ کہیں گے کہ آپ اپنا پرچہ حل کریں اور پرچہ حل کرنے کے بعد میں آپ یہاں سے باہر جائیں، کیونکہ یہاں صرف آپ امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، یہاں آپ تفریح کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہاں آپ چراگاہ نہیں ہیں کہ آپ کچھ کھانے پینے کے لیے آئے ہو، امتحان کے لیے آئے ہیں، اس لیے آپ نے امتحان دے اور یہاں سے آپ چلے جائیں۔ اسی طریقے سے آئے دن ہم سفر کرتے رہتے ہیں، بس اسٹاپ پر جاتے ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس روٹ پہ ہمیں جانا ہے تو بسیں کم ہوتی ہیں، سواریاں زیادہ ہوتی ہیں، آئے دن اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان بس پہ سوار ہوا، چڑھا، اس نے دیکھا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اتر گیا، دوسری بس آئی، اس پہ سوار ہوا اور وہ اپنے منزل پر چلا گیا۔ تو دنیا کی یہی صورتحال ہے کہ جیسے اسٹیشن پر کوئی آدمی رکتا نہیں، پلیٹ فارم پر کوئی آدمی مستقل قیام نہیں کرتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اگلی منزل پر جانا ہے، اور اس منزل پر جانے والی جو بسیں ہوتی ہیں اس پر سوار ہوتا ہے اور اگلی
منزل کی طرف وہ روانہ ہو جاتا ہے، وہاں قیام نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے میرے دوستو یہ دنیا تو گویا آخرت میں جانے کی ایک منزل ہے، اور یہاں پر ہمارا تھوڑے دن کے لیے پڑاؤ ہوا ہے۔ کتنے دن ہمیں رہنا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن تھوڑے دن کے لیے پڑاؤ ہوا ہے اور تھوڑے دن ہمیں رہنا ہے، پھر ہمیں آخرت میں آگے جانا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے، دنیا کے اندر رہے، اور پھر اس کے بعد میں ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے دنیا کی انسانوں کو بسایا، دنیا کی آبادی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے بسایا۔ لیکن حضرت آدم آئے کہاں سے؟ جنت سے آئے تھے، اور ایک ایمان والے کا ٹارگٹ کیا ہے کہ ہمیں وہیں پر جانا ہے جہاں سے ہمارے باپ آئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام، ہمیں آگے چل کے وہیں جانا ہے۔ تو اس دنیا میں جو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے تو اسی کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اب دیکھیں، ہم اپنا جائزہ لیں، آپ اپنا جائزہ لیں، ہمارے چاہے دوستوں کی محفل ہو، چاہے ہمارے گھر کی محفلیں ہو، چاہے وہ کوئی تقریبات ہو، ہمارے سامنے موت کا تذکرہ ہم نہیں کرتے، موت کا ذکر ہمارے سامنے نہیں آتا ہے۔ خبریں تو ہم بیان کرتے ہیں کہ دیکھو یار فلاں آدمی تھا اور اس نے کھانا کھایا اور رات میں گھر گیا اور سویا اور اس کے بعد میں صبح نہیں اٹھ پایا، تو یہ تو خبر ہوئی نا۔ ہم خبر بیان کرتے ہیں کہ یار فلاں اچھا تھا لیکن اس کو بہت ٹینشن تھی اور اسی ٹینشن میں اس کو اٹیک پڑا اور اس کے بعد میں وہ مر گیا اور دنیا سے چلا گیا۔ تو خبروں کا تو تذکرہ ہوتا ہے، لیکن مرنا ہمیں، دنیا ہمیں بھی چھوڑ کے جانا ہے، تو کیا ہماری محفلوں میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے؟ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اچھی محفل میں بیٹھے ہو، اچھی محفل سے مراد کوئی خوشی کی تقریب ہو، اور وہاں اگر آپ موت کا تذکرہ کر دیں تو لوگ کہتے ہیں یار اس نے محفل کا رنگ خراب کر دیا۔ یعنی موت کا تذکرہ سننے کو ہم تیار نہیں، اور اپنی موت کا تذکرہ کرنے کو ہم تیار نہیں۔ پہلے تو کبھی ہوا کرتا تھا کہ اگر ہم جنازے کے ساتھ جاتے تھے تو کچھ موت کی بات ہو جاتی تھی، لیکن اب دیکھیں کہ جنازے کے ساتھ ہم جا رہے، موت کی بات نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ ہم قبرستان پہنچ جاتے ہیں، اور قبرستان پہنچ جانے کے بعد میں بھی وہاں موت کی بات نہیں ہوتی، اور قبرستان پہنچ جانے کے بعد میں مردے کو اتارا جا رہا ہے، پٹرے لگائے جا رہے ہیں، اور اتنی دیر میں ہم وہاں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم سے ہماری زبانوں سے موت کا تذکرہ کب ہو گیا؟ موت کا تذکرہ وہاں بھی نہیں ہوتا ہے، وہاں بھی دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں بھی اگر ہم تھوڑا دور کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں بھی گپ شپ ہوتی ہے، وہاں بھی ہنسی ہوتی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو موت کا تصور گویا ہمارے ذہنوں سے نکل گیا، اور ہماری صورتحال ایسی بن گئی کہ جب ہم کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو ہم زبان سے نہیں کہتے ہیں، لیکن ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ دیکھو اس کو مرنا تھا، وہ تو مر گیا، ابھی ہمیں نہیں مرنا۔ عام طور پر ہمارے ذہن میں ہمیں اپنی موت کا تصور نہیں آتا۔ اگر ہمیں اپنی زندگی میں اپنی موت کا تصور آنے لگے تو خدا کی قسم ہماری زندگیاں بدلنے لگیں، ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی آنے لگے، ہماری زندگیوں کے اندر بدلاؤ آنے لگے۔ جیسے حضور پاک علیہ السلام نے شروع میں صحابہ سے فرمایا تھا کہ قبرستان مت جایا کرو۔ بات ذرا اس پر توجہ سے سنیے گا، معلوم ہوا کہ ہم کہہ کچھ رہے ہوں اور آپ باہر جا کے کچھ کہہ رہے ہو۔ تو حضور نے فرمایا تھا شروع میں کہ قبرستان نہ جایا کرو، لیکن بعد میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ عرصے کے بعد کہ قبرستان جایا کرو تاکہ موت کی تمہیں یاد آتی رہے۔ شروع میں کیوں منع کیا تھا؟ اس کا لاجک کیا ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں شرک بہت تھا۔ حضور علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تھے اور دنیا کے اندر تشریف لائے تھے تو وہ عرب کے لوگ شرک بہت کرتے تھے، تو قبروں پر جا کے بڑا شرک کیا کرتے تھے، تو اس لیے حضور علیہ السلام نے ان سے منع کیا تھا۔ لیکن بعد میں پھر صحابہ سے فرمایا کہ نہیں، قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں بھی اپنی قبر کی یاد آتی رہے اور تمہیں بھی یہ تصور ہو کہ ہمیں بھی ایک دن قبر میں آنا ہے، ہمیں بھی ایک دن دنیا چھوڑنا ہے۔ تو قبرستان جانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ وہ عبرت کی جگہ ہے،
وہ عبرت کی جگہ ہے۔ اس لیے قبرستان جانے کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ وہ عبرت کی جگہ جو تھی وہ بھی اب عبرت کی جگہ نہیں بنتی، بلکہ وہ تفریح کی جگہ بن گئی کہ اگر 2 آدمی کہیں کھڑے ہیں، ہم 4 کہیں کھڑے ہیں، 6 کہیں کھڑے ہیں، تو وہاں بھی دنیا کا تذکرہ ہے، وہاں بھی خوب قہقہے ہیں، وہاں بھی ہنسی ہے۔ یعنی یہ تصور اتنے دل سخت ہو گئے کہ یہ تصور نہیں آتا کہ دیکھو ایک دن ہمیں بھی کوئی لے کر یہاں آئے گا، ایک دن ہمیں بھی اسی قبر کے گڑھے کے اندر لوگ ڈال کے چلے جائیں گے۔ یہ تصور تو آج قبرستان جانے کے بعد میں بھی شاذ و نادر کچھ اللہ کے بندے ہوں گے جن کے ذہنوں میں یہ تصور آتا ہوگا، ورنہ موت کے تذکرے ختم ہو گئے، موت کا تصور ختم ہو گیا، اور جو ہے موت کی تیاری بھی ختم ہو گئی۔ ہم سمجھتے ہیں موت کی تیاری کا اگر آپ جائزہ لیں تو موت کی تیاری کا آپ کو اصل جو اندازہ ہوگا وہ معاملات کی درستگی سے ہوگا۔ یہ چند چیزوں کو عبادت کے طور پر ہم نے کر لیا، یہ نہیں بتلا رہی کہ آپ موت کی تیاری کریں۔ اگر آپ کے معاملات درست ہیں اور آپ کا لین دین درست ہے اور آپ کے گھر کے تعلقات درست ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ پھر آدمی کے دل کے اندر ہے کہ نہیں یار دنیا میں جو کچھ ہے وہ معاملہ دنیا کا حقوق العباد کا ہمارے ذمہ نہ رہے، کیونکہ آخرت میں حقوق العباد کے متعلق ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، اور حقوق العباد کی آخرت میں معافی نہیں ہوگی۔ تو اگر انسان حقوق العباد کی رعایت کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ جو آ رہا ہے وہ جس طریقے سے بھی آ رہا ہے، جس طریقے سے جو کمانے کی شکلیں بن گئی، بس نوٹ آنا چاہیے، چاہے دھوکہ دے کے آئے، چاہے فریب دے کے آئے، چاہے جس انداز سے آئے، اگر یہ چل رہا ہے دنیا کے اندر تو یہ سمجھ لیں کہ ہم مسجد میں آ تو رہے لیکن موت کی تیاری نہیں کرتے۔ موت کا استحضار نہیں ہمارے دلوں کے اندر۔ اگر موت کا استحضار ہوتا تو پھر معاملات کی درستگی ہوتی، اور اصل توجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دلائی ہے وہ معاملات کی درستگی کی دلائی ہے۔ کسی کا لے لیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، اور اس کے بعد میں پھر اس کا دودھ دینے کا نام ہماری جیب بھر جائے، کوئی کسی کو کسی بھی طریقے سے ہم اس سے رقم حاصل کر لے تو یہ سمجھ لیں کہ ہم داڑھی ٹوپی تو ضرور ہے لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ اس لیے موت کی تیاری کا جو تصور شریعت نے پیش کیا، حضور نے کیا فرمایا؟ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، وہ تصور حقوق العباد ہی کا تصور ہے۔ کسی کو گالی دی آپ نے، کسی کی زمین آپ نے ہڑپ کی، کسی کا پیسہ آپ نے ناجائز اور دھوکے سے لیا اور اس کے بعد میں اس کی ادائیگی آپ نے درست طریقے سے نہیں کی، اس کا پیسہ واپس نہیں کیا، کسی کو تکلیف پہنچائی آپ نے اس سے معافی نہیں مانگی، کسی کو گالی دی آپ نے اس سے معافی نہیں مانگی، کسی کی زمین آپ نے لی اور آپ نے اس زمین کو واپس نہیں کیا، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ دنیا کو سب کچھ سمجھ لیں۔ اب آخرت آپ کے تصور میں نہیں ہے، کیونکہ اگر آخرت میں تصور ہوتا اور یہ منظر ہمارے سامنے ہوتا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ جس دن باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بیوی شوہر کا ساتھ نہیں دے رہی ہوگی، تو جب وہ دن ہمارے ذہنوں میں ہوگا اور وہ نقشہ ہمارے سامنے ہوگا کہ ان مناظر سے ہمیں گزرنا ہے، ان حالات سے ہمیں گزرنا ہے، اور میدان محشر میں ایک نیکی اگر کسی انسان کے پاس کم ہوگی وہ بیوی کے پاس جائے گا، وہ بچے کے پاس جائے گا، وہ اپنی اولاد کے پاس جائے گا، وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا، لیکن جو قیامت کا منظر نامہ کھینچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو وہاں وہ باپ، وہ بیٹی، وہ بچہ، وہ اولاد، وہ بیوی، وہ ماں ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگی کہ ایک نیکی اس کو مل جائے گی تو یہ جنت میں چلا جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے صرف ایک نیکی اس کے نامہ میں اعمال میں کم ہے، لیکن یہ دنیا کے محبت کرنے والے لوگ میرے دوستو آخرت میں ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یہ دنیا کی محبتیں دنیا تک تھیں، یہ دنیا کے معاملات دنیا تک تھے، آخرت میں کچھ نہیں، اپنا اپنا نفسی نفسی کا عالم۔ قرآن نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم
ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ نے جو یہ قیامت کا منظرنامہ کھینچا ہے تو اس قیامت کے منظرنامے میں کیا ہے؟ آج اولادوں کے لیے کہ ہمارے بچے اچھے کپڑے پہننے لگے، ہمارے بچے جو ہے وہ کمپنیوں کے جوتے پہننے لگے، ہمارے گھروں میں بہترین ڈشیں تیار ہونے لگی، اور کیوں؟ تاکہ بچوں کو ہم سہولت فراہم کریں، لیکن اس آمدنی میں ہم نے غور نہیں کیا کہ یہ آمدنی کہاں سے آ رہی ہے۔ اگر حرام غذا بچوں کو ہم کھلا رہے ہیں تو کل قیامت کے دن اس حرام غذا کا سوال ہم سے ہوگا۔ قرآن نے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ پیغمبروں کو مخاطب کر رہا ہے، یا ایھا الرسل، اے رسولو۔ تو رسول حرام غذا نہیں کھاتے تھے، نعوذ باللہ، رسولوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان کو تعلیم دے رہے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ پاکیزہ کھانا کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ اور جانتے ہیں غذاؤں کا اثر زندگی کے اوپر بہت پڑتا ہے، ہمارے اپنے زندگی کے معاملات پر بہت پڑتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد رکھی گئی تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اس وقت کے بڑے اللہ والے کتب ابدال وہاں موجود تھے، لیکن دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والوں میں چند لوگ تھے، ان میں سے ایک ننھے شاہ بھی تھے۔ ننھے شاہ تھے، عالم نہیں تھے، حافظ بھی نہیں تھے، لیکن تقوی کا عالم یہ تھا کہ اللہ کا اس روح زمین پر چلتا ہوا اگر اللہ کا ولی دیکھنا ہو تو ننھے شاہ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس گزرے، محترم گزرے، وہ کہتے ہیں وہ ننھے شاہ 6 مہینے میں ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی دعوت کیا کرتے، تو ہمیں ان کی دعوت کا انتظار رہتا ہے، اور وہ دعوت میں کھلاتے کیا تھے؟ چاول میں گڑ ڈال کے، جس کو میٹھے چاول کہا جاتا ہے، وہ کھلاتے تھے۔ لیکن وہ کہتے تھے مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب ہم ان کی دعوت کھاتے تھے تو ہفتوں نہیں مہینوں دل کے اندر نورانیت محسوس کرتے تھے اور نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہوتا تھا، کیونکہ جب غذا اچھی جائے گی تو پھر نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور اس کے برعکس کر لے، اگر غذائیں اچھی نہیں ہوں گی، غذائیں اچھی نہیں جائیں گی تو دل کے اندر ظلمت پیدا ہوگی، اور جب دل کے اندر ظلمت پیدا ہوگی تو پھر نیک اعمال کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا۔ آج دیکھو معاشرہ، ہم تو سمجھتے ہیں کہ باطل کا کوئی منصوبہ ہے یا اس کا یہ پلان ہے۔ آج اگر آپ 100 نوجوانوں کو اکٹھا کر لو تو شاید میں اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، 50 بچے آپ کو شراب کے عادی ملیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں شراب آگ ہو چکی، ہمارا پورا معاشرہ چوپٹ ہو رہا ہے، فیملی سسٹم اور فیملی نظام چوپٹ ہو رہا ہے، ہمارے بچے چرس گانجے کے عادی ہو رہے، نشے کے عادی ہو رہے، شراب کے عادی ہو رہے، اور ان علاقوں میں جن علاقوں میں اہل ایمان بستے ہیں پتہ نہیں کہاں سے لوگ ان نشیلی دواؤں کو اور نشیلی چیزوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، آخرت کا تصور ہوگا، مرنے کا تصور ہوگا، اور مرنے کا تصور اگر ہم اپنے دل و دماغ کے اندر بیٹھا لیں گے، اپنی اولادوں کو بیٹھا دیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ چیزیں ہمارے اولادوں کے اندر ہو سکتا ہے وہ چیزیں سرایت نہ کریں۔ اس لیے یہ سب چیزیں کیوں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر اس لیے کیوں ہو رہی؟ اس لیے کہ بچوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دنیا تفریح گاہ، بچوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دنیا چراگاہ ہے، ہماری کوئی توجہ نہیں، بچہ کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، رات میں 12 بجے آ رہا ہے، 11 بجے آ رہا ہے، کس کے ساتھ رہ رہا ہے، کن چیزوں میں لت پت ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم نے اس پر توجہ نہیں دی اور ہم نے ان چیزوں پر دھیان نہیں دیا تو بہت خطرہ ہے آنے والے وقت سے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی ہائی اسکول میں بھی نہیں، 9th میں ہے اور معلوم ہوا کہ نشہ کر رہے ہیں، 9th کلاس 8th کلاس کے بچے نشہ کر رہے ہیں، اور ان کی پوری ٹیم ہے نشہ کرنے والوں کی بچوں۔ تو اس لیے میرے دوستو جو ہے اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔
آخرت کا استعداد کیے بچے ہماری ذمہ داریوں میں سے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، دیکھو تم میں سے ہر شخص جو گھر کا ذمہ دار ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس لیے ہمیں خاص طور پر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، ہمارے بچے کس موڑ پر جا رہے ہیں، کن کے ساتھ وہ دوستی کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ باقاعدہ اس پر بھی توجہ دی جائے، اور یہ توجہ کب ہوگی؟ جب قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ اس سلسلے میں بہت کوتاہیاں ہماری طرف سے یہ ہے، سماج میں بہت خرابیاں آئیں، بہت برائیاں آئیں، لیکن ہم نے روک ٹوک بند کر دی، ہم نے برائی کو برا کہنا بند کر دیا۔ قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں، قرآن کریم میں جہاں اللہ نے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، پورا قرآن میں جہاں جہاں نیکی کی تلقین کا حکم آیا ہے اسی کے ساتھ اللہ نے برائیوں سے منع کرنے کی بھی تلقین کی ہے۔ قرآن کا مطالعہ کر لیں، احادیث کا مطالعہ کر لیں، جہاں جہاں نیکی کی تلقین ہے وہاں وہاں برائی سے منع کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ آج نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طبقہ کھڑا ہوا، اس نے کہا ہمارا کام صرف نیکی کا حکم کرنا ہے اور نیکی سے برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ فریب نعرہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کبھی نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نیکی کا حکم کریں اور سماج میں جو برائیاں پھیلی ہیں ان برائیوں کو روک کریں اور آپ سمجھے برائیاں ختم ہو جائیں، ہو ہی نہیں سکتے۔ قرآن کی آدھی آیت پر عمل ہو رہا ہے، حضور پاک علیہ السلام کے آدھے فرمان پر عمل ہو رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نیکی کا حکم کرو، نماز پڑھنے کو کہو، لیکن معاشرے میں سماج میں جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو بھی بیان کرو، ان برائیوں کو بھی کہو، ان برائیوں کو روکو ٹوکو تاکہ سماج سے برائیاں ختم ہوں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آخرت کا تصور ہوگا۔ آج تو کہتے ہیں اپنی اولاد ماننے کو تیار نہیں، دوسرے کو کیا کہے، لیکن کہنا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں کہیں کہ کوئی بچے ہیں کسی غلط راستے پر چل رہے، اگر آپ ان کو محبت سے ٹوکیں گے تو کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ آپ کو پلٹ کے جواب دے دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ محبت سے ٹوکیں۔ ابھی چند دن پہلے ابھی گھر یہیں جا رہے تھے نلسی چوکی کی طرف کسی کے ساتھ موٹر سائیکل سے، تو دو موٹر سائیکل، ایک ادھر بسے اور ایک ادھر والا، آ کے وہ دونوں روڈ پہ کھڑے ہو کے باتیں کر رہے تھے۔ ہم جس کے ساتھ جا رہے تھے تو اب گاڑی رک گئی، تو ہم نے ان سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ہم بھی نکل جائیں، اگر اجازت آپ دیں تو ہم بھی نکل جائیں۔ تو بیچارے ایک دم مشرمندہ ہو فوراً ہٹ گئے۔ لیکن اب اگر جا کے ہم ان سے غصے میں بات کریں، روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تمیز ہو یہ ہو، تو کیا ہوگا؟ وہ کہے گا کہ کھڑے ہیں ہمارے باپ کی روڈ ہے کیا؟ یہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم اپنی طرف سے سوچیں نا کہ ہمیں ان برائیوں کے خاتمے کے لیے محبت سے ڈیل کرنا ہے، محبت کو محبت سے سمجھانا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا میرے دوستو؟ کہ وہ موت کا منظر ہمارے سامنے ہو، جب دیکھتے ہیں کہ باپ ہی گھر میں لوگوں کی برائیاں کر رہا ہے، ابا اماں سے خاندان کی برائیاں کر رہا ہے، کہہ رہا اچھا اس شادی میں ہمیں خاندان والوں نے ایک دن میں بلایا تھا، آئندہ ہم شادی کریں گے اس کو دعوت ہی نہیں دیں گے۔ تو جب وہ اماں ابا سے یہ لڑائیاں سنے گا اور گھر میں اس کے تذکرے ہوں گے تو آگے چل کے وہی تربیت بنے گی، وہی پنپے گی۔ تو اس لیے میرے دوستو میں نے آپ سے کہا تھا شروع میں کہ یہ دنیا تفریح گاہ نہیں ہے، یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، اور یہ دنیا چراگاہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ حضور نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، کہ دیکھو تصور کرو کہ موت آنے والی، سوچو کہ ہم کو موت آنے والی، تحاسبوا قبل ان یحاسبوا، موت کے بعد آخرت میں اللہ ہم سے حساب لے گا تو ہم خود اپنا حساب اپنا محاسبہ کرنے والے بن جائیں۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کے فرمان ہے، اور حضور پاک علیہ السلام نے موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کا اور حساب سے پہلے اپنے حساب کے اپنے محاسبے کا ہمیں حکم دیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ دیکھو کس وقت
آنکھ بند ہو جائے گی۔ اب مثال کے طور پر کل مولانا صاحب کا ایک فون آیا، کہنے لگے آپ اس پروگرام میں نہیں آئے، تو میں نے کہا اس طبیعت اتنی اچھی تھی اس وجہ سے نہیں آئے، تو کہنے لگے میں آپ کو فون نہیں کر پایا۔ وہ ایک صاحب تھے ہمارے ملنے والے، وہ ابھی اسی ہفتے کی بات ہے، پروگرام میں آئے، کھانا وانا کھایا اور گھر گئے، اور جانے کے بعد میں 10:30 بجے سٹی پرائز سے نکلے اور اپنے گھر پہنچے اور 11:30 بجے انتقال ہو۔ تو کہنے لگے وہ اسی ٹینشن میں رہا۔ تو ہم کل بات ہوئی تو میں بڑا سوچتا رہا یار کیا ہے، لیکن پھر جب آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ موت کا وقت تو اللہ نے متعین ہی نہیں کیا ہے نا، موت کا وقت تو اللہ نے متعین کیا ہے لیکن ہمیں بتلایا نہیں، موت کا وقت اللہ نے متعین کیا ہے لیکن ہم کو نہیں بتلایا ہے، تو بس یہ بات ہم سمجھ لیں کہ موت اللہ نے متعین کر دی ہے اور وقت پر آئے گی، تو اس لیے اس میں کچھ سمجھنا نہیں، موت تھی اس لیے آ گئی، اور جب ایسے ہی ہماری موت ہوگی تو ہم بھی مر جائیں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے۔ آج ہم ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نہیں ہوں گے، آپ کی نسلیں ہوں گی، لیکن موت تو آنی ہے، موت تو برحق ہے، الموت حق، موت تو برحق ہے، لیکن اس موت کے لیے ہم نے تیاری کیا، سامان کے آگے بھیجا، جانا ہے، لمبا سفر ہے جہاں سے واپسی نہیں ہے، قبر کا سفر، پھر قبر کے بعد سے موت آنے کے بعد میں برزخ کا سفر، اور برزخ کے سفر کے بعد میں پھر میدان محشر کا سفر، ان سفروں سے ہمیں گزرنا۔ آپ اور آپ قبرستان جاتے ہیں تو کبھی کبھی وہ قبر کھودنے والا کوئی ہڈی لا کے دکھاتا ہے نا کہ دیکھو یہ ہڈی قبر سے نکلی ہے، میرے دوستو ہماری ہڈی کبھی دکھائی جائے، یہ ہڈی تو ہماری سمجھ میں آ رہی۔ آپ رات میں کبھی قبرستان جائیں تو وحشت محسوس ہوگی، اگر اندھیرا ہو ڈر لگے گا، تو جو ڈر ہم کو اوپر لگ رہا ہے اس سے زیادہ انجام نیچے ہو رہا ہے۔ یہ جو ہڈی ہمیں دکھائی جا رہی ہے، تو اس ہڈی تو ہم نے دیکھ لی، افسوس بھی ہوگا ہمارا بھی ایسے ہونا ہے، لیکن آخرت میں برزخ میں کیا ہو رہا ہے؟ جیسے فرعون کی لاش پہ آپ دیکھو میوزیم میں رکھی ہوئی، تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو عبرت بنا دیا، میوزیم میں رکھی ہے، لیکن فرعون کے ساتھ برزخ میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے النار یعرضون علیہم غدوا وعشیا۔ فرعون کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں کہ فرعون کو جہنم میں یعنی آگ میں صبح اور شام اس کو جلایا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ فرعون کی باڈی میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، لیکن برزخ کا تصور جو قرآن نے دیا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ فرعون کی لاش کو آگ میں صبح اور شام جلایا جاتا ہے، یہ تصور اصل میں اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہے۔ اور فرعون کیا تھا؟ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کی لاش کو تو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے دنیا والوں کو دکھا دیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو سزائے برزخ میں اس کو یہ سزا ہو رہی۔ اور ہماری تعلیم کا حال یہ ہے، دین کی تعلیم کا حال یہ کہ ابھی ایک صاحب نے ایک فوٹو بھیجا کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ نوجوان فرعون کی لاش کو میوزیم میں دیکھنے گئے تو لاش کے پاس کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ گئے۔ یہ ہماری دین کا عالم ہے کہ فرعون کی لاش پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارا دین کا عالم ہے۔ جمعیت علماء دفتر ہے کانپور میں، تو یہاں مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ نے شروع کیا تھا، وہ انگلش بچوں کو عالم جو ہو جاتے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے۔ تو ایک مرتبہ 7-8 سال پہلے کی بات ہے، ایک پروفیسر صاحب آئے تو انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ بمبئی میں ایک عارف سر، انہوں نے بتایا اب یاد آیا، عارف سر تھے، تو میں لگے میں ان کو لے کے گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کہ چلو جمعہ کی نماز، جمعہ ہے آج نماز پڑھنے۔ تو جب جمعے کے دن مسجد پہنچے تو انہوں نے عارف سر نے ان سے کہا کہ وہ مجھے استنجا کرنا ہے، استنجا کر لوں۔ تو میں لگے جب میں استنجا خانے گیا تو بمبئی میں بڑا مجمع ہوتا ہے تو وہاں کچھ بھیڑ تھی، تو وہ عارف سر کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے وضو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں جب تک بھیڑ کم ہو جائے گی بعد میں استنجا کر لیں گے، چل کے نماز پڑھ لیں گے۔ یہ ہے رونے کا موقع، بہت بڑے کالج کے بہت بڑے لیکچرار، لیکن یہ نہیں معلوم کہ استنجا کرنے سے وضو ہوتا ہے۔ میرے دوستو اگر نسلوں کی فکر نہیں کی تو آئندہ آنے والی نسل ہماری بھی اسی دہانے پر پڑے گی۔ قرآن کریم نے جو منظر نامہ بیان کیا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل
وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ جب تک یہ فکر نہیں پیدا ہوگی جو حضرت یعقوب کو ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹوں کو جمع کیا تھا اور یہ کہا تھا مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، یہ بتلاؤ میرے مرنے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے، میرے مرنے کے بعد تم بندگی کس کی کرو گے، میرے مرنے کے بعد تم حاجت روا اور مشکل کشا کس کو سمجھو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل، انہوں نے بتایا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود ایک اللہ کی بندگی کریں گے۔ میرے دوستو، یہی تصور ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت اسی انداز سے کرنی ہے۔ اس انداز سے جب اپنے اولادوں کی تربیت کریں گے، گھر میں جو رات کا وقت ہوتا ہے، بچوں کی بھی کچھ نفسیات ہوتی ہیں، اگر ہر وقت آپ بچوں کو نصیحت کرتے رہیں گے تو پھر وہ، جیسے آپ بچوں کو کہیں کار پر لے جا رہے ہیں تو اس وقت بچہ اس موڈ میں ہوتا ہے، سفر پہ کہیں جا رہا ہو تو وہ آپ کی نصیحت کو قبول کرے گا۔ اسی طریقے سے کھانے کے وقت اگر بیٹھے ہو ایک ساتھ دسترخوان پر تو اگر آپ نصیحت کریں گے تو بچہ آپ کی نصیحت کو قبول کرے گا۔ اسی طریقے سے سوتے وقت جب گھر میں بیٹھے اس وقت اگر کوئی نصیحت کریں گے تو اس وقت بچہ نصیحت کو قبول کرے گا۔ تو سوتے وقت کوئی ایسی کتاب جیسے اسوہ رسول اکرم، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے اسوہ رسول اکرم، وہ کتاب لے لیں، ہندی وغیرہ میں بھی آتے، پڑھ کے تھوڑا سا سنا دیں، کبھی صحابہ کے واقعات سنا دیں، کبھی صحابہ کی صحابیات کے واقعات سنا دیں، اور یہ تصور بیٹھائیں کہ بیٹا اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور کامیاب کون ہوگا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ سمجھ لیں کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ دنیا کیا ہے؟ کیا ہے دنیا؟ امتحان گاہ ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، امتحان گاہ ہے، آخرت کو سامنے رکھیں اور اس کے اعتبار سے ہم زندگی گزارتے رہیں، اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔